آئیے حضرات اس مجلس کے لیے گزار ہو رہے ہیں عظیم الشان خطیب کی بارگاہ میں، اور ملتمس ہیں عالی جناب محترم مکرم معظم برادرم عزیزم جناب شارف عباس صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے نورانی کلمات سے مومنین کے قلوب کو مجلہ فرما لیں۔ آپ حضرات جو بات تشریف فرمائیں ان کی بارگاہ میں بھی گزارش ہے کہ برائے کرم وہ اندر تشریف لے آئیں، آپ حضرات استقبال کریں۔ نعرہ حیدری، نعرہ الصلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، عزیزو آپ کے علم میں ہے کہ یہ مجلس جلوس عزا کی ابتدائی اور افتتاحی مجلس کی شکل میں برپا ہو رہی ہے۔ چونکہ حکم تھا، تعمیل حکم آپ حضرات کی جناب میں چند لمحے کے لیے حاضری کا شرف ہوا۔ میں نے اس مختصر سے بیان کے لیے جس آیے کریمہ کو عنوان سخن قرار دیا، اس میں پروردگار عالم نے دین اسلام کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے اسلام کی جاذبیت کا اعلان کیا اور اسلام کے کمال کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا۔ یوں تو کائنات میں مذاہب بہت سے ہیں، دھرم بہت سے ہیں، لیکن اسلام ایک کیسا دھرم ہے اور کیسا مذہب ہے، اسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ لہذا پروردگار نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہی اسلام ہے۔ اگرچہ اکثر ارباب منبر یہ بھی ترجمہ کر جاتے ہیں کہ صاحب اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے، تو لفظ سب سے کا استعمال وہاں پہ کیا جائے جہاں اللہ کی پسند کسی اور مذہب میں بھی ہو۔ متوجہ ہے جو عرض کر رہا ہوں؟ لفظ سب سے کا استعمال وہاں کیا جائے جہاں پسند کے لیے اللہ نے کوئی اور بھی مذہب کو چنا ہو، لیکن سیدھا ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہی اسلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کائنات کے کسی مذہب کو دین نہیں کہا، کسی دھرم کو دین نہیں کہا۔ یہی تو سارے مسلمانوں کو احساس فخر کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں فخر محسوس کرنا چاہیے کہ صاحب کائنات کے کسی مذہب کو دین کا جامہ نہیں ملا، کائنات کے کسی مذہب کو دین کا تاج نہیں ملا۔ اگر کائنات میں کسی مذہب کو دین کا تاج دیا گیا ہے تو وہ حق اسلام
کو حاصل ہے، تو اب ہمیں بھی تو جملہ کہنے کا حق ہے کہ دنیا والوں اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ جس نے دامن اسلام تھاما وہ دیدار کہلایا، اور جس نے دامن اسلام چھوڑا بے دین ہو گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد ہے نا، بالکل سامنے میں ذرا بلند ترین صلوات پڑھے محمد عزیزان گرامی، آپ دیکھیں میں قرآن کی آیت پیش کروں، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین، یہ غلط ترجمہ نہ، اللہ کے نزدیک دین ہی اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہی اسلام ہے۔ اس کا مطلب اسلام ایک ایسا مذہب ہے، سنیں سارے مسلمان عالم سنیں، ہمارے سنی بھائی بھی سنیں، شیعہ افراد بھی سنیں، اہل حنود بھی سنیں، اسلام کے اسٹیٹس اور معیار کو سنیں کہ اللہ نے قرآن میں بتایا کیا ہے۔ پروردگار نے کہا اللہ کے نزدیک دین ہی اسلام، اسلام کو اللہ نے دین بتایا۔ حالانکہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اور ہے، مذہب اور ہے۔ یہ نوجوان اس جملے کو اپنے حافظے میں رکھیں کہ دین اور ہے، مذہب اور ہے۔ مذہب کسی اور شے کا نام، دین کسی اور شے کا نام، دین کی تعریف اور، مذہب کی تعریف اور۔ اب علماء نے لکھا کہ دین کہتے ہیں منزل مقصودہ کو، اور مذہب کہتے ہیں منزل مقصودہ پر جانے والے راستے کو، ہے نا متوجہ آپ؟ دین منزل مقصودہ کو، مذہب کہتے ہیں منزل مقصودہ پر جانے والے راستے کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں مذاہب بہت ہیں، دھرم بہت ہیں، دھرم بہت ہیں، مذاہب بہت ہیں، مگر دین ایک ہے۔ متوجہ ہے نا آپ؟ دین ایک ہے، مذاہب بہت سے، دین ایک، دھرم بہت سے، دین ایک، مذاہب بہت سے، دین ایک۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی ہندو کو ہندو کہیں برا نہیں مانتا، کسی مسلمان کو مسلمان کہیں برا نہیں مانتا، کسی عیسائی کو عیسائی کہیں برا نہیں مانتا، کسی نصرانی کو نصرانی کہیں برا نہیں مانتا، کسی یہودی کو یہود کہیں برا نہیں مانتا، کسی صابئی کو ستارہ پرست کہیں برا نہیں مانتا، کسی آتش پرست کو آگ کی پوجا کرنے والا کہیں برا نہیں مانتا۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو بے دین کہہ دیا، کہایا، تو کائنات کا ہر ان بندہ برا مانے گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہندو کو اپنے ہندو ہونے پہ ناز، مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے پہ ناز، یہودی کو اپنے یہودی ہونے پہ ناز۔ اگر آپ مذہب وائز بلائیں گے، دھرم کے اسٹیٹس کے لحاظ سے بلائیں گے تو ہر آدمی برا نہیں مانے گا، لیکن اگر کسی بھی مذہب والے کو بے دین کہہ دیا تو ہر آدمی برا مان جائے گا۔ اس کا مطلب دین کوئی بہت بڑی شے کا نام، بہت بڑی نعمت کا نام، بہت بڑے درجے کا نام، بہت بڑے اسٹیٹس کا نام، کہ کائنات کا ہر مذہب اپنے اپنے مذہب کے آئین میں اپنے آپ کو دیدار شو کر رہا ہے، دین والا بتا رہا ہے۔ ہر آدمی اپنے مذہب کے آئین میں منزل مقصودہ پر جانا چاہتا ہے، دیدار بننا چاہتا ہے، دین تلاش رہا ہے۔ اما ساری دنیا تلاش دین میں پھر رہی تھی، ہر ایک کو دین چاہیے تھا، لوگ دین تلاش کر رہے تھے، ہر مذہب دین کی بات کر رہا تھا، مگر کسی کو دین نہیں مل رہا تھا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ خواجہ اجمیری نے اجمیر سے دین کی تعریف بتائی، کہا دنیا والوں کہاں دین تلاش رہے ہو، میں بتاتا ہوں کہ دین کیا ہے۔ اب جو انہوں نے کہا تو کہا دین است حسین۔ میں بلند ترین صلوات پڑھے محمد بالکل متوجہ ہے نا؟ سنیں میرے سارے بھائی، سنیں اہل سنت، سنیں شیعہ، سنیں ہندو بھائی، سنیں سب سنیں۔ پتہ چلا دین کوئی ایسی نعمت عظیم کا نام ہے کہ جہاں کائنات کا ہر مذہب پہنچنا چاہتا ہے، ہر بندہ اس سے ملنا چاہتا ہے، اس منزل مقصود پر جانا چاہتا ہے۔ کائنات کا ہر خطہ دین کی بات، ہر ایک دیدار بننے کی بات، ہر ایک تلاش دین میں ہے۔ لیکن عزیزوں، خواجہ اجمیری نے بتایا دنیا والوں دین ٹھوکروں میں نہیں ملتا، دین عرفان میں ملتا ہے۔ متوجہ ہے آپ؟ دین ٹھوکروں سے نہیں ملتا۔ کہنے لگے کہ حسین کی ذات دین کی ذات، مصرے ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ شاہ است حسین،
بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ دیکھیں عام مولوی کا کلام نہیں ہے، خواجہ اجمیری کا۔ آپ پہچانو تو صحیح حسین کو، کتنا بڑا مفکر دورہ، کتنا بڑا عالم زمانہ، کتنا بڑا پرہیزگار اور متقی بندہ کہ جس کے آستانے سے کائنات کو شفا ملے، وہ حسین کی بات کر رہا ہے۔ عزیزو یہیں سے حسین کے اسٹیٹس کو سمجھو کہ جب ممدوح حسین کا مداح اپنے آستانے سے کائنات کو شفا دے دے تو خواجہ جس کے قصیدے پڑھے، متوجہ ہے نا؟ خدا کی قسم اس حسین کی عظمت کا اندازہ آپ کیا لگائیں گے؟ خواجہ کی نگاہ بالیدگی سے حسین کو دیکھو تو خواجہ کہتے حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین دی پناہ ہے۔ عزیزان گرامی ایک جملہ عرض کروں، دیکھیں مجھ جیسے مولوی سے پوچھیں گے صاحب شاہ مانا، میں کہہ دوں گا بادشاہ، آپ کہیں گے بادشاہ کے معنی، میں کہہ دوں گا شاہ۔ لیکن علماء نے بتایا کہ خواجہ نے کس زاویہ نظر سے حسین کی تعریف کی۔ کہتے ہیں علماء کے بادشاہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا نظام حکومت زمین کے سارے خطے پہ ہو، اسے کہتے ہیں بادشاہ، اور جو زمین کے ساتھ ساتھ آسمانوں پہ حکومت کرے اسے کہتے ہیں شاہ۔ متوجہ ہیں آپ عزیزان گرامی؟ اب خواجہ نے حسین کو زمینوں کا مالک لکھا، خواجہ نے حسین کو آسمانوں کا مالک لکھا، متوجہ ہے نا آپ؟ خواجہ نے حسین کو دین لکھا، اور خالی دین نہیں، سن 61 ہجری کے سورما کا نام حسین نہیں، بلکہ دین تو تب سے جب سے آدم، دین تو تب سے جب سے سلسلہ نبوت، دین تو تب سے جب سے سارے نبیوں کا سلسلہ، دین تو تب بھی تھا کہ جب آخری نبی آیا، دین تو تب بھی تھا جہاں پورا 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ تھا، دین تب بھی تھا آدم سے لے کے خاتم تک دین، اور خاتم سے لے کے غدیر تک اکمال دین، متوجہ ہے نا؟ اکمال دین لیے غدیر سے لے کے کربلا تک سن 61 ہجری تک۔ اس کا مطلب میں دین کا ایک خاکہ بتاؤں اور خواجہ کی زبان بتاؤں، خواجہ نے آدم سے لے کے کربلا تک دین اسلام کا خاکہ دیکھا، اور ایک جملہ کہا کہ آدم سے لے کے کربلا تک کی تمام تر محنتیں مل کر جب اپنے مرکز عروج پہ آتی ہیں تو حسین کی پیشانی بنتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد یہ ہے منزل حسین، یہ ہے عظمت حسین۔ یا اچھا صاحب دیکھیں مجھے آدھے گھنٹے کا وقت ملا ہے، بچوں کی ابتدائی مجلس ہے، انجمن بیرونی تشریف لا چکی ہیں، زینبی صاحب دوسری مجلس پڑھیں گے، پھر شبیہ تابوت کی نقابت بھی میرے حصے میں ہے، یہ شرف مجھے مولا نے عطا کیا ہے۔ بہرحال زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے صرف اپنی بات مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پتہ چلا دین کوئی اتنی عظیم شے ہے، ساری باتیں چھوڑ کر دین کوئی اتنی عظیم شے ہے کہ کائنات کا ہر مذہب اپنے اپنے مذہب کے آئین میں اپنے کو دیندار کہہ رہا ہے، متوجہ ہے نا آپ؟ ہر آدمی دین کی بات کہہ رہا ہے۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو یہیں سے ایک جملہ بدلوں۔ دیکھیں آپ کسی ہندو کو بے ایمان ہے، کسی ہندو کو آپ بے دین کہہ دیے تو برا مانتا ہے، ہندو کہیے تو برا نہیں مانتا۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی ہندو کو ہندو کہے تو برا نہیں مانتا، مسلمان کو مسلم کہے تو برا نہیں مانتا، یہودی کو یہودی کہے تو برا نہیں مانتا، نصرانی کو نصرانی کہے تو برا نہیں مانتا۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو غلطی سے بے ایمان کہہ دیا، متوجہ نہیں ہو رہے آپ، تو ہر آدمی برا مان جائے گا۔ اس کا مطلب جیسے دین بڑی عظیم شے ہے ویسے ہی ایمان بھی بڑی عظیم شے ہے۔ کہاں ہے آپ؟ جیسے دین کوئی عظیم شے ویسے ایمان بھی بڑی عظیم شے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کا ہر مذہب اپنے مذہب کے آئین میں اپنے آپ کو ایماندار شو کر رہا ہے۔ صاحب ہم ایمان والے، ہمارا خاندان ایماندار، ہمارا گھرانہ ایماندار، ہماری انجمن ایماندار، ہمارا ادارہ ایماندار، ہماری فقہ ایماندار، ہماری شریعت ایماندار، ہمارے مفتی ایماندار، ہمارا فتویٰ ایماندار، ہماری فقہ ایماندار، ہمارے اسلوب ایماندار، ہمارا قانون
خاتون ایماندار، ہم لوگ ایماندار. کائنات کا ہر مذہب ایمان کی باتیں کر رہا ہے. اگر آپ کسی مذہب کو مذہب وائز بلائیے برا نہیں مانے گا، بے ایمان کہہ دیے تو برا مان جائے گا. وجہ کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کوئی نفیس سی شے ہے. غور فرمایا آپ، ایمان کوئی عظیم شے ہے جسے ہر بندہ پسند کرتا ہے. تو یہ ایمان ہے کیا؟ اب جو نبی سے پوچھا تو نبی نے کہا یا علی حب کا تقوی والایمان. صلوات پڑھ دے. اب آپ متوجہ ہیں نا یہاں تک؟ لیے دامن وقت سمیٹ رہا ہوں. بالکل پوری منزل تمام ہو رہی. پتہ چلا کہ خواجہ اجمیری نے ہمیں دین بتایا، رسول اسلام نے ہمیں ایمان بتایا. اب تو ہمیں بھی اس منبر کے فراز سے ان مومنین کو گواہ کر کے ایک جملہ کہنے کا حق ہے کہ دنیا والوں، کائنات میں تو ہم ہی وہ قوم ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں دامن دین ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن ایمان. صلوات پڑھ دے محمد وال. عزیزان گرامی، یہ دین ساری کائنات جس کی بات کر رہی نا، خواجہ اجمیری کہتے ہیں وہ دین حسین ہے. عزیزان گرامی، بحمد اللہ سارے مسلمانان عالم کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ عرض کر رہا ہوں، کوئی ایسی مسجد نہیں جہاں دین کی بات نہ ہو، کوئی ایسا خطبہ نہیں جہاں دین کی بات نہ ہو. ہم نے رمضان میں دیکھا ہر مسجد سے اعلان ہو رہا ہے، نوجوانوں آؤ دین سیکھو، آؤ دین میں آؤ، آؤ دین کی پیروی کرو، آؤ دین کی آشنائی لو، آؤ دین کا عرفان حاصل کرو، آؤ دین سے اٹیچمنٹ رکھو، آؤ دین میں انوالومنٹ کرو. پتہ چلا کائنات کی ساری کائنات خالی دین کی بات، ہر مفتی دین کی بات، ہر مجتہد دین کی بات، ہر امام دین کی بات، ہر مسلک دین کی بات، ہر کتاب دین کی بات. نہیں متوجہ ہو رہے صاحب؟ حد ہو گئی. حج کرنے پہنچے، بقرعید کا زمانہ آیا، وہاں بھی دین کی بات، حرم کے خطبے میں دین کی بات، حرم کی نماز میں دین کی بات، امام حرم نے دین کی بات، ہر آدمی دین کی بات کر رہا ہے، ساری کائنات دین کی بات کر رہی ہے. مگر اب تک دنیا کو دین نہ ملا. خواجہ نے کہا دین ایسے نہیں ملتا، ہم بتاتے ہیں کہ دین ہے کہا. اب جو خواجہ نے کہا تو کہا دین است حسین. متوجہ ہے نا؟ اما پورا سال دین ڈھونڈا گیا مگر دین نہ ملا. وہ تو اچھا ہوا کہ فلک سیاہ پر چراغ محرم نمودار ہوا. عزاداروں نے اپنے سینے پہ ماتم شروع کیا، یا حسین یا حسین یا حسین. کچھ ایسے بھی افراد پیدا ہو گئے کہ یہ ماتم بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ حسین کو یاد نہیں کرنا چاہیے. عزاداروں نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ارے خالی ماتم کو بدعت نہ کہو، ہم کائنات کو پیغام دے رہے. کہ کیسا پیغام؟ کہ دنیا والوں تم پورے سال سے دین تلاش کر رہے ہو، پوچھتے ہو دین کس کے پاس، دین کس کے پاس، دین کس کے پاس. ہم وہ قوم ہے جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں دین ہمارے پاس، دین ہمارے پاس. عزیزان گرامی، ہم سینے پہ خالی حسین کا ماتم نہیں کر رہے ہیں، ہمارا ماتم بھی تبلیغ دین ہے. متوجہ ہے کہ نہیں آپ؟ ہم کائنات کو دین کا اصل گھر بتا رہے ہیں. اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ غم کو بدعت بتا کے پوچھتے ہیں کس کو روتے ہو اب کہاں ہے حسین، مار کر ہاتھ اپنے سینوں پر ہم بتاتے ہیں اب یہاں ہے حسین. یہ ہے منزل فکر.
ہم بتا رہے ہیں کہ حسین کہاں ہے۔ عزیزان گرامی، قربان جائیے، اپنی ماں کے لیے جتنے ہو سکے شکریہ ادا کریے، اس لیے کہ ان کے پاکیزہ شیر نے آپ کے رگ حیات کے اندر ایک طرف ایمان کا جذبہ بھرا ہے تو دوسری طرف دین کی باتیں۔ متوجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے عام مجلس حسین میں دین بتایا جاتا ہے، ہماری مسجدوں میں ایمان کا اعلان ہوتا ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ خواجہ اجمیری نے ہمیں دین بتایا، رسول الاسلام نے ہمیں ایمان بتایا۔ عزیزوں، کیا ہستیاں ہوں گی وہ کہ جن کا بیٹا مکمل دین ہو اور جن کا باپ کل ایمان ہو۔ متوجہ ہیں آپ؟ عزیزان گرامی، وہ احساس فخر کے ساتھ زندگی گزارے کہ جس کے ہاتھ میں دامن دین بھی ہو، دامن ایمان بھی ہو۔ بحمداللہ جتنے بھی افراد یہاں سنی شیعہ حاضر ہیں، سب اس بات کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں، سب کو مولا کائنات سے بھی عقیدت ہے، آقا حسین سے بھی عقیدت ہے۔ اور یہ عقیدت اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھیں آقا حسین کا روزہ ہے نا، لیکن کیا ہے صاحب، جس تعداد میں شیعہ حضرات یہاں اپنی مرادیں مانگنے آتے ہیں، اسی تعداد میں اہل تسنن بھی یہاں اپنی مرادیں مانگنے آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مرادوں کی دہلیز ہے، یہ باب الحاجات ہے، یہاں دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ اور عزیزوں، پورے محمد وال محمد کے خانوادے میں کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں کہ جو معجز نما نہ ہو، جس نے دعائیں نہ پوری کرائی ہوں۔ ہاں، مجھے اختتام مجلس میں بیمار کربلا کا تابوت نکالنا ہے۔ ایک جملہ عرض کروں، عابد بیمار کے اسٹیٹس کو پہچانیے، بس ایک جملہ۔ دیکھیں قرآن میں دو لفظیں استعمال ہوئی ہیں، ایک لفظ ہے ساجدین، ایک لفظ ہے عابدین۔ ساجدین لفظ کا استعمال ہوا ہے فرشتوں کے لیے، عابدین کا استعمال ہوا ہے نبیوں کے لیے۔ متوجہ ہے نا آپ؟ ساجدین کا استعمال فرشتوں کے لیے، عابدین کا استعمال نبیوں کے لیے۔ قربان جاؤ اپنے امام چہرم کی عظمت پر کہ جب لفظ ساجدین آیا تو انہیں سید الساجدین کہا گیا۔ متوجہ ہے نا؟ جب لفظ عابدین آیا تو انہیں زین العابدین کہا گیا۔ اس کا مطلب جو سجدہ کرنے والوں کا سردار وہ امام سجاد، جو عبادت کرنے والوں کی زینت وہ امام سجاد۔ اب کہو تو ان کی عظمت پہ ایک جملہ عرض کروں، بھائی ملائکہ کو قرآن میں ساجدین کہا گیا، انبیاء کو قرآن میں عابدین کہا گیا، اس کا مطلب سید الساجدین اور زین العابدین کو اگر ایک منزل پہ دیکھا جائے تو دوسرے جملوں میں کہا جائے گا کہ جو انبیاء کا سردار ہو اسے سجاد کہتے ہیں، اور جو ملائکہ کا بھی سردار اسے سجاد۔ صلوات پڑھ دیں محمد عزیزان گرامی، جو فخر انبیاء ہو وہ سجاد، جو فخر ملائکہ ہو وہ سجاد۔ اور کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ان کے باپ نے بہت پہلے ہی ملائکے کے اسٹیٹس کو سامنے رکھا تھا۔ عزیزو، قرآن آپ پڑھیں، نبوت پر کوئی جب ضرب کاری آتی تھی تو اللہ فرشتہ بھیجتا تھا، کہتا تھا میرے فرشتے جاؤ، اور جانے کے بعد اپنے بالوں پر کو نبوت کے زخموں پہ مس کر دو تاکہ نبوت کا زخم بھر جائے، شفا مل جائے، زخم اچھا ہو جائے۔ ہے نا بالکل سامنے کی بات؟ قرآن ہے صاحب کہ صاحب اب کیا ہوتا تھا کہ فرشتہ آتا تھا، آ کے نبی کے زخموں پہ بالوں پر مل دیتا تھا، نبی کا زخم بھر جاتا تھا، نبی کو شفا مل جاتی تھی۔ اب مجھے بھی تو جملہ کہنے کا حق ہے، جو اپنے بالوں پر سے نبوت کو شفا دے اسے کائنات میں فرشتہ کہتے ہیں، اور جو فرشتے کو بالوں پر دے اسے حسین۔ صلوات پڑھ دے محمد عزیزان گرامی، تو منزل تمام ہو گئی انشاءاللہ۔ آج تو آپ رونے کے لیے ہی آئے ہیں، آج آپ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ تاریخ ہر بندے مومن کو یاد رہتی ہے کہ محرم کا آخری اتوار عابد بیمار کے نام، اس بے کس کے نام کہ جو 35 برس تک اپنے بابا کو خون کے آنسو روتا رہا۔
ابھی اختتام مجلس میں آپ بھی ہمارے کربلا کا تابوت اٹھائیں گے، مگر آپ سے میں اتنی ہی زیادہ التجا کروں گا کہ تابوت اٹھانے سے پہلے تابوت کو غور سے دیکھنا۔ جب آپ دیکھیں گے نا تو اس پر آپ ہتھکڑیاں بھی پائیں گے، بیڑیاں بھی پائیں گے، زنجیریں بھی پائیں گے، توق بھی پائیں گے۔ کبھی کسی مولانا سے پوچھئے یہ کیا ہے تو ہر آدمی یہی بتائے گا صاحب ہم آج اس غریب کا ماتم کر رہے ہیں کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں توق خاردار۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ نہیں ابھی تو میں نے کوئی مصائب نہیں پڑھے، کوئی شہادت نہیں پڑھی، کوئی روایت نہیں پڑھی، آپ تڑپ کے رونے لگے، بڑے اطمینان سے رو رہے ہو نا۔ تمہیں پتہ ہے ہم روئیں گے تو کوئی مارے گا نہیں، مگر آئے سکینہ بابا کو روتی تو آپ ہی زنجیریں سنبھالتے، رونا نہیں بہن ورنہ شمر تماچے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے۔ پتہ ہے آپ کو کتنا غریب تھا تمہارا مولا، پتہ ہے کتنا بے کس تھا تمہارا آقا۔ روایت لکھتی کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، تمہارا مولا حالت رکوع میں سفار۔ معلوم ہے عزیزان گرامی، پڑھوں ایک جملہ۔ ایک بندہ آیا دمشق کی مسجد سے، سنیں اللہ جانے آپ یہاں بیٹھے بھی ہمارے کربلا کو رو رہے ہیں۔ آج 29 محرم ہو گئی، پتہ نہیں وہ قافلہ کہاں ہوگا، کن راہوں میں ہوگا، کس بازار میں ہوگا، کس گلی پہ ہوگا، کس موڑ پہ ہوگا۔ عزیزان گرامی ایک جملہ پڑھ رہا ہوں۔ روایت لکھتی جب یہ قافلہ کوفے سے لٹ کے دمشق کی شہراہ پہ آیا تو دمشق کی مسجد سے ایک مؤذن نکلا۔ میں ایک جملہ پڑھتا ہوں بیمار کربلا کا تابوت، باقی مصائب آپ نقابت میں سنیے گا۔ عزیزو دمشق کی مسجد سے ایک مؤذن نکلا، آیا تو دیکھا تمہارے امام کا سر جھکا ہوا ہے، آن کے کہتا او قیدی تم نے کون سا ایسا ظلم کیا ہے کہ تمہارا سر شرم سے اٹھتا نہیں۔ عزیزو قیامت آ گئی۔ میں یہ سننا تھا تمہارے بے کس امام نے ایک جملہ کہا کہ او مؤذن، او دمشق کی مسجد کے مؤذن ایسا نہ کہے، ایسا نہ کہے، ارے ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، ہم تو قیدی بنائے گئے ہیں۔ کہ پھر سر کیوں نہیں اٹھاتے؟ کہ ہم شرم سے نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ ہمارے کانگوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں وزنی توق، اور میرے گلے سے ایک زنجیر حائل ہے جو میرے پیروں کے درمیان سے گئی ہے، میرے بیٹے محمد باقر کے گلے میں لپٹی ہے۔ اگر میں سر اٹھاتا ہوں نا تو پیچھے سے باقر کی آواز بابا گلا پھٹ جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نہیں پڑھتا پورے مصائب، ایک جملہ، صرف ایک جملہ پڑھتا ہوں، مجلس تمام۔ جو دعائیں مانگنا ہو مانگ لیے گا۔ ہاں ان روتی ہوئی آنکھوں سے مانگنا دعائیں، مولا آپ کی دعاؤں کو پوری فرمائے، آپ کے گھروں میں پردے کا تحفظ فرمائے۔ بس سنیے آپ جملے۔ عزیزان گرامی جیسے ہی مولا نے یہ جملہ کہا، کہتا ہے کہ اتنا بتا دیجئے حضرت کہ آپ ہیں کون، اور آپ نے کون سا ایسا ظلم کیا کہ آپ کو اتنی بڑی سزا ملی؟ میں نے اپنی زندگی میں بہت قیدی دیکھے مگر ایسا قیدی کوئی نہ دیکھا، آخر کون سا اتنا بڑا گناہ آپ نے کیا تھا؟ سنو گے مولا نے رو کے ایک جواب دیا، ہمارا گناہ اتنا ہے کہ ہم آل رسول ہیں۔ اللہ اکبر، قیامت آ گئی۔ مولا آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرمائے، آپ کی دعاؤں کو پوری فرمائے۔ اللہ اکبر۔ بھئی یہ سننا تھا۔ دمشق کی مسجد کا مؤذن بے قرار ہوا، 2 قدم پیچھے ہٹا، پیچھے ہٹ کے کہتا تمہیں شرم نہیں آئی جو اپنے آپ کو آل رسول بتایا؟ کہا آل رسول، کہا یہ نجس جگہ۔ بھئی یہ سننا تھا۔ سجاد نے کہا ہم آل رسول ہیں، ہم آل رسول ہیں۔ بعضیزو یہ سننا تھا۔ مؤذن کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے تو، تبھی تو اللہ نے تجھے یہ دن دکھایا ہے۔ ارے کہا آل رسول اور کہا تو جیسا قیدی۔ ارے اگر تو آل رسول ہوتا نا تو کہیں میرے آقا حسین ہوتے، کہیں غازی عباس، کہیں ہم شکل پیمبر۔ میں سننا تھا۔ سجاد نے منہ پہ ماتا، وہ دیکھ میرے بابا کا ساتھ،
وہ اکبر کا سر، وہ قاسم، وہ گھوڑے میں امو۔ قیامت آ گئی عزیزو، قیامت آ گئی۔ عزیزو روایت لکھتی دمشق کا مؤذن تڑپ گیا، اب جو ماتم کرنے لگا تو اس نے دیکھا نیزے کی بلندی پہ سر حسین، پھر دیکھا کیا دیکھتا ہے قاسم کا چاند سا سر، پھر دیکھا ہم شبیہ پیمبر کا سر، دیکھتے دیکھتے ایک نیزے پہ نظر پڑی تو کیا دیکھا 6 ماہ کا اصغر۔ قیامت آ گئی عزیزو۔ عزیزان گرامی بتاریخ کے جملے ہیں، یہ منظر دیکھا کلیجہ پھٹ گیا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ عابد بیمار کے قریب آیا، پوچھتا ہے مولا اور کون کون ہے؟ بھئی یہ کہہ کہ یمین دیکھا، شمال دیکھا، یمین دیکھا، شمال دیکھا، بس سجاد نے کہا مؤذن اپنے سر کو جھکا لے۔ کہا مولا کیا ہوا؟ کہا رے ناقاؤں پہ میری مائیں، میری بہنیں ننگے ساتھ ہاتھ پھنسے گردان۔ قیامت آ گئی عزیزو۔ بھئی یہ جملہ سننا تھا نا، بس سینے پہ ماتم، واہ ویلا، واہ ویلا حسینہ، سینے پہ ماتم۔ قیامت آ گئی عزیزو۔ اب نہ پوچھئے، میں ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا ایک لمحے کو اجازت دے دو، بس میں گیا اور حاضر ہوا۔ مولا میں گیا ہو آیا، سجاد نے کہا تجھے جہاں جانا ہے جا سکتا ہے۔ مؤذن دمشق کی مسجد کا دوڑا، دوڑ کے اپنے گھر میں آیا، اپنی ماں کی چادر، اپنی بہن کی چادر، اپنی بیوی کی چادر، گھر کی عورتوں نے کہا ہماری چادریں کہاں لے جا رہا؟ تڑپ کے کہا آل رسول بے پردہ بازاروں میں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ باخری جملہ مجلس تمام۔ عزیزو دیکھا آپ نے کیسی لٹی ہے آل رسول، کیسے برباد ہو گیا رسول کا گلشن۔ مسلمانوں تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، تمہیں اسلام مل گیا، تمہیں تمہاری نمازیں مل گئی، تمہیں تمہاری شریعت مل گئی، مگر اجڑ گیا زہرا کا گھر، برباد ہو گیا گلشن رسول۔ ہاں بہت بیمار کا تابوت آپ اٹھانے جا رہے ہیں۔ بھئی ایک جملہ سنیے عزیزو، روایت لکھتی ہے نا جب عابد بیمار کو زہر دیا گیا، مولا کے قریب محمد باقر آئے تو حسب وصیت غسل و کفن دے دیا۔ اب جو جنازہ اٹھایا تو ساری تاریخ نے لکھا کہ اس قدر مجمع تھا کہ جیسے معلوم ہو رہا ہے کہ لوگ حج پہ آئے ہو۔ عزیزان گرامی پورا مدینہ امٹ پڑا، لوگ سید سجاد کے تابوت کو جنازہ دے رہے تھے، مگر عزیزو محمد باقر کا دل مطمئن نہیں تھا، بار بار کربلا کی طرف اشارہ، اے جد امجاد، ارے میرے بابا کو تو جنازہ اٹھ گیا، مگر آئے حسین جس کا جنازہ کربلا کی ریت پر 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین بے غسل و کفن پڑا رہا، کوئی جنازہ اٹھا